میرا اللہ جس کو چاہے اور جس وقت چاہے اور جتنا چاہے مرتبہ عطا کرے۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا جی، اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ نواسۂ رسول کی شخصیت میرے اور آپ کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ جن کا تعارف اللہ نے خود قرآن میں کروایا ہے۔ کیا مرتبہ، کیا مقام ہے اس خاندان کا، اور پھر جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ جب پرچہ سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ کون سے سوالات آئے۔ پر حسین جب دنیا میں آیا سا تب سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سرزمین کربلا پہ امتحان کون سا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جام شہادت نوش فرمانے کے بعد پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ سر نیزے پہ ہے اور مصطفیٰ کریم کا نواسہ قرآن سنا رہا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے اگر دل میں اتر جائے۔ ایسے عجیب بات ایک ہی ہوتی ہے اگر دل میں اتر جائے۔ سر تن سے جدا ہو، سر الگ ہے دھڑ الگ ہے، اور پھر بھی وہ لب مبارک ہل کے جو جسم سے جدا ہوں قرآن پڑھیں۔ سوچنے والی بات ہے نا جی۔ میں نے بڑا اس بات پہ غور کیا۔ میں نے کہا جی ایک تو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی نا جی، سورہ کہف کی، کہ جو نواسۂ رسول نے کوفے کے بازار میں قرآن سنایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب راہب نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی جیسے یہ قافلہ دوبارہ بازار سے نکلتا ہوا ویران جگہ پہ پہنچا تو ایک شخص تھا جو مذہباً یہودی تھا۔ کیا تھا جی؟ یہودی تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھا تھا۔ جب اس نے شہداء کے سر مبارک دیکھے نا اور خواتین کے پاؤں میں بیڑیاں، اللہ اکبر، چاہے یہودی تھا تو انسان ہی نہ جی، تو اس کا دل تڑپ گیا کہ یار یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو جب وہ ٹیلے سے اتر کے زمین پہ آیا، یہ ایک نئی بات ہے جو آج تک شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ جب ٹیلے سے اتر کے زمین کی طرف آیا تو جو سروں میں سے سب سے اونچا سر مبارک تھا نا، سب سے اونچا، جب اس سر مبارک کے قریب ہوا تو اس سر مبارک سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہا تھا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ یہ سر انور جو سب سے بلند تھا،
اس سر انور سے جو تن سے جدا تھا، لب مبارک ہل رہے تھے، قرآن کی یہ آیت، بات سمجھ آئی جی؟ قرآن کی یہ آیت پڑھنے کی جب آواز اس کے کانوں میں پڑی نا، تو بول کے پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی جی آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ ہے کون کہ جس کا سر سب سے بلند ہے؟ تو ایک شخص بول کے کہتا ہے یہ حسین ابن علی ہے، علی کا بیٹا حسین ہے۔ تو آگے سے وہ یہودی پتہ کیا کہتا ہے؟ اچھا، یعنی ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے، ان کے نانا کا نام محمد ہے، ان کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں۔ اس نے کہا یہ جو بیبیاں ہیں یہ کون ہیں جن کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ تو جواب آتا ہے یہ مسلمانوں کے نبی کی شہزادیاں ہیں۔ مسلکن اگرچہ غیر مسلم تھا، پر یار اس کی محبت دیکھ، آگے جا کے ابن زیاد سے کہتا ہے کہ اگر تو اجازت دے یہ جو سب سے بلند سر نیزے پہ ہے اس کو میں چوم نہ لوں؟ اللہ اکبر، اس کو میں چوم نہ لوں؟ آگے سے ابن زیاد نے ڈانٹا، اس نے کہا میں نے رکنا تو ہے کوئی نہیں، اگر تو اجازت دے دے تو تیری مرضی۔ اس نے کہا نہیں، پہلے 10,000 درہم نکال پھر میں تمہیں اجازت دوں گا۔ اس نے 10,000 درہم نکال کے ابن زیاد کو دیے، تھوڑا سا آگے بڑھا، اجازت ملی، امام کے سر انور کو جیسے چومانا، ہائے ہائے ہائے، جیسے چومانا تو یزیدیوں سے رہا نہ گیا۔ پیسے لینے کے باوجود آگ بگولا ہو گئے کہ یہ ہمارے سامنے امام کے سر انور کا اتنا ادب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابن زیاد نے حکم دیا فوراً اس کو قتل کرو۔ یہ یہاں سے بھاگا، یزیدیوں کی تلوار، یزیدیوں کے بندے میں سے ایک تلوار کھو کے اس نے 5 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور بھاگتا ہوا زین العابدین کے قدموں میں آیا، کہنے لگا سید جلدی کر، مجھے پہلے اپنے نانے کا کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، او سید جلدی کر، مجھے اپنے نانے کا کلمہ پڑھا۔ بیمار کربلا امام زین العابدین، بابا عمر ہے 13 سال، کتنی عمر ہے جی؟ 13 سال۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا امام زین العابدین نے۔ بس جیسے کلمہ پڑھایا یزیدیوں کی صف میں گیا، ایک وار کیا، دوسرا وار آگے سے آیا، یزیدی پلٹ گئے، آخر وار لگا، وقت اخیر آیا، جاتے جاتے کہہ گیا او کوفے والو، اور تم مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہ بن سکے، اور میں کافر ہو کے محمد کا امتی۔ اللہ اکبر، اور تم مسلمان ہو کے بھی امتی نہ بن سکے، اور میں کافر ہو کے کیا بن گیا؟ بولے نا جی، مسلمان بن گیا۔ اور جاتے جاتے پتہ کیا کہتا ہے؟ یاد رکھنا میرا نام ہے یحییٰ۔ کیا نام ہے جی؟ اونچا بولے نا جی، کیا نام ہے جی؟ یحییٰ۔ بس اتنا جملہ کہا، جام شہادت نوش کر گیا۔ آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں، کربلا میں جہاں سیدوں کے مزارات ہیں، ان سیدوں کے مزارات کے قدموں میں اس یحییٰ کا بھی مزار ہے۔ کو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایک پل میں رخ بدل گیا، ایک پل میں تقدیر بدل گئی۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا
آل محمد کی ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. بات سمجھ آئی جی؟ ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے.